جو ہے نا مطلب یہ ڈیفرنٹ اس میں آئیں گے، اس کے اوپر بحث نہیں ہے، لیکن ابھی جو آپ فرما رہے تھے اس کے اوپر خلافت کے اوپر کہ جیسے کہ سورۃ نور کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے جس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ تو اس آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو بیان فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو خلافت ملی، رائٹ؟ ٹھیک ہے، جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہاں پر شور بہت آ رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو حدیث کا مجھے وہ یاد نہیں ہے، حوالہ یاد نہیں ہے، لیکن شاید آپ کے پاس ہوگا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کننا قعود فی للمسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان بشیر رجل یکفی حدیث فجاء ابو ثعلب الحشنی فقال یا بشیر ابن سعد اتحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الامراء۔ تو اس نے کہا کہ سعد نے پوچھا کہ کیا یاد ہے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امراء کے بارے میں حدیث؟ تو پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ فقال، پس فرمایا حذیفہ انا احفظ خطبہ، وہ کہتے ہیں مجھے خطبہ جو ہے وہ یاد ہے۔ فجلس ابو ثعلبہ، بس وہ بیٹھے تھے ابو ثعلبہ، فقال حذیفہ، اور فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تکون النبوۃ فیکم، کہ ہوگی نبوت تم میں، ما شاء اللہ، جب تک اللہ چاہیں گے، ان تکونا، یہ کہ تم اس وقت تک وہ ہوگی، ثم یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جب اٹھا لے گا، اذا شاء، جب اللہ چاہے گا، ان یرفع، یہ کہ وہ اٹھا لے اس کو، ثم تکون، پھر ہوگی خلافت، خلافہ علی منہاج النبوہ، منہاج نبوہ پر ہوگی وہ۔ تو یہاں پر سلیم صاحب اگر آپ دیکھیں کہ نبوت کے بعد پھر نبوت کا ذکر نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو جس طرح کہ آپ سورۃ نور کو لیتے ہیں، اچھا اس میں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں منہاج نبوت پر خلافت ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے جو انبیاء علیہ السلام، جس طرح بھی جو آپ نے آیت مبارکہ بھی پڑھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام سے مطلب خلافت جو ہے وہ ملی، تو انبیاء علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کے پاس آتی تھی، اور یہاں سے جو میں مطلب جو فہم لیتی ہوں کہ یہاں پر نبوت ہے، تو نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے کہ منہاج النبوہ جو ہے یعنی وہ خلافت میں آ جائے گی۔ پھر کیا مطلب؟ مطلب یہ تو لفظ آپ بول رہی ہیں نا، وہی لفظ آپ نے دوبارہ بول دیے، میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خلافت مطلب علی منہاج نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ خلافت جو ہے وہ نبوت کے منہاج کے اوپر ہوگی، اس کا منہاج تو عربی کا لفظ ہے نا، میں مطلب اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کریں، عربی کے لفظ 10 دفعہ بولیں گی تو وہ وہی رہیں گے، اس کا معنی بیان کریں، مراد بیان کریں۔ یہ کیا ہے کہ نبی جو نبوت، اب کیونکہ پہلے خلافت نبوت سے نبوت کی طرف آتی تھی، تو اب نہیں، یہ کہاں سے آپ نے اصول نکالا ہے پہلے خلافت نبوت سے نبوت کی طرف آتی تھی؟ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ابھی جو آپ مثال دے رہے تھے تو کس بنا پر دے رہے تھے؟ نہیں آپ بتائیں نا، میں نے دے نہیں رہا تھا، آپ نے سنا ہی غلط ہے، پتہ نہیں کہاں دھیان تھا آپ کا، میں تو داؤد علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا۔ جو بات میں نے اچھا کیا ہے، آپ وقت پہ آیا کریں نا۔ بات یہ ہے کہ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام تو ایک نبی ہیں، ان سے حضرت سلیمان کو ملی، حضرت سلیمان سے کون سے نبی کو ملی تھی؟ میں بتاتی ہوں کہ ان کو ملی تو تھی نا ایک نبی میں سے۔ یہ نہیں عرض کر رہا، میں نے کہا کہ یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں ہوتا نا، قاعدہ کلیہ تو ہوتا ہے جو سب پر اپلائی ہو، ایک بندے کے ساتھ کوئی کام ہو تو وہ قاعدہ کلیہ نہیں بن جاتا کہ نبوت ہمیشہ جو ہے وہ نبی سے نبی کو ملتی ہے۔ میں نے سوال کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کون سے نبی کو وہ ملی تھی؟ تو میں نے یہ بات آپ سے کہی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے نا کہ یا داؤد، میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ سوال کا جواب دیں کہ حضرت سلیمان سے کس کو نبوت وہ ملی تھی، حکومت؟ دیکھیں جس وقت مجھے جو قرآن کی جو میرے پاس دلیل موجود ہے میں تو وہی بات کروں گی نا۔ نہیں، آپ قرآن سے کوئی دلیل نہیں دے رہی نا، قرآن کی تو نہ کوئی آپ نے آیت پڑھی ہے، آپ تو ایسے ہی کوئی بات کر رہی ہیں کہیں سے پکڑ کے۔
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ جی پہلے تو خلافت نبوت سے نبوت کو ملتی تھی، یہ کہاں ہے اس کی دلیل؟ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آیت تو پڑھ کے سنائی میں نے. کیا ہے حضرت داؤد کو کون سے نبی سے ملی تھی؟ حضرت داؤد کو کون سے نبی سے ملی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو میرے پاس صرف کس سے ملی تھی؟ حوالہ ہے نا قرآن کا، میں آپ کو وہ دے رہی ہوں. پڑھیں حوالہ بسم پڑھیں. اللہ کیا ہے الرحمن الرحیم. یا داؤد ان جعلنا، یہ کیا ہے حوالہ پہلے بتائیں نا، کون سی سورت کی کون سی آیت ہے؟ مجھے اب آیت نہیں یاد کی کس صورت کی ہے. اچھا وہ بھی خود ہی ڈھونڈنی، تو آپ نے لکھا نہیں کہیں؟ نہیں میں نے لکھا نہیں، آئی تھی یاد تھی مجھے. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت داؤد کو کسی دوسرے نبی سے ملی تھی وہ حکومت؟ اگر آپ نے حکومت کو ہی خلافت ماننا ہے تو کیا کسی دوسرے نبی سے ملی تھی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں میں نے قرآن کریم میں ایسی آیت نہیں پڑھی. کوئی نہیں ہے. نہیں قرآن کریم میں تو قرآن کریم میں حضرت داؤد سے حضرت سلیمان کو حکومت ملنے کا یا وارث ہونے کا کوئی ذکر ہے؟ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کا نہ حضرت داؤد کو کسی سے ملی تھی، نہ ہی حضرت سلیمان سے کسی کو ملی تھی. وہ دو چونکہ باپ بیٹا تھے اس لیے ان کی جو حکومت ہے ان کو ملی تھی. ان کے علاوہ کوئی نبی جو ہیں باقی، مثلا حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت کتنے نبی ہیں، وہ خلیفہ نہیں تھے آپ کے خیال میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بولا ہے نا کہ جب نہیں میں دیکھیں میں جن کا سوال کر رہا ہوں اس کا مجھے بتائیں. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ خلیفہ تھے اللہ کے کہ نہیں؟ جی جو نبی ہوتے ہیں وہ امام بھی ہوتے ہیں، خلیفہ بھی ہوتے ہیں، لیکن خلافت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو منہاج نبوہ ہے وہ نہیں، وہ حدیث وہ میں عرض کر رہا ہوں حدیث پر آپ چلی جاتی ہیں. پہلے اس مسئلے کو تو حل کر لیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ اللہ کے خلیفہ تھے نا؟ جی بالکل. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ذرا دیں آیت اس کی. ایک سیکنڈ میں کال اٹینڈ کر لوں. ایک سیکنڈ. ہاں جی ہاں جی دیکھیں ظفر اللہ بریلوی صاحب کی کال ہو. ہاں جی اور کسی دوست نے کوئی گل کرنی تو کرو جی، وہ تو مصروف ہو گئے ہیں. سبق پڑھ پھر صداقت کا. ہاں وہ لگتا ہے کہ کچھ مزید جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے گئی ہیں. نہیں کوئی نہیں، پرائیویٹ کال بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی گل نہیں. کوئی نہیں پرائیویٹ کال. سلیم صاحب کیا حال چال ہے؟ شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک. میری مجھے ان کی کال نہیں آتی. آپ میں ابھی بس میں ختم کرتی ہوں بات. میری ضروری بات تھی، پاکستان سے کال ہے، میں آپ کو کال کر صحیح کوئی نہیں. چلا یہ جنونی صاحب آگے ہیں اب، انہوں نے سلیم صاحب ایک کام آپ کے لیے ڈھونڈا ہے. ہاں جی ایک کام نیا ڈھونڈا ہے آپ کے لیے. اچھا جی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پہ ذرا تحقیق کریں اور اگر آلریڈی ہے تو بتا دیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ کوئی ریسرچ کریں اور پھر مجھے بتائیں.
صحیح. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا 73 جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے کو 4 بار نبی اللہ کہا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پہلے دجال کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، اچھا. اور ان کا ذکر جو ہے جہاں پہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے وغیرہ. اس کے بعد ایک فرمان ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا. اچھا. اذ اوحى الله الى عیسیٰ انی قد اخرجت عبادا لی لا یزانی لأحد بقتالہم فحرز عبادی الی الطور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی فرمائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ میں ایک ایسی اپنی مخلوق کو نکالنے والا ہوں جس سے لڑنے کی آپ میں طاقت نہیں. آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے یا میرے بندوں کو لے کے آپ طور پہاڑ پہ چلے جائیں، طور پہ چلے جائیں. اب قرآن پاک میں ہے، ویسے تو آلریڈی یہ بات نہ بھی ہو تب بھی ایک جنرل بات ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتا، تو اس پہ تو دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا وہ قرآن کریم میں کیا ہے بتا رہا ہوں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر یہ میری طرف کوئی بات غلط گھڑ کر میری طرف منسوخ کر دیتے تو فَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو میں ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا اور ان کی شہ رگ کو کاٹ دیتا. مطلب کہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ نہیں باندھتے. اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وحی کرے گا ان پر. مطلب یہ چیز کنفرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ لازمی وحی کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وحی مرزا صاحب پہ ہوئی تھی؟ کیونکہ آپ کے نزدیک مرزا صاحب وہی ہیں جنہوں نے آنا تھا یعنی عیسیٰ ابن مریم. اچھا، یہ جو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آپ نے لگایا ہے، وہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں لگایا. عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مثال دی ہے نا. نہیں بات نہیں سمجھے آپ. یہ بات میں نے بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہوں نے ہی حدیث شریف میں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ وحی کرے گا. اچھا، یعنی کہ وہ حدیث شریف میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو کہ غلط نہیں ہو سکتی. اچھا، یعنی نبی ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جھوٹ بول سکتے ہیں نبی؟ نہیں وہ تو میں نے پہلے کہا نا کہ یہ تو ایک ضمنی بات میں نے کی ہے، ایک بات کو پختہ کرنے کے لیے. پیغمبر کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. پہلے بھی کہا ہے آپ کو کہ اسی کی دلیل آپ نے دی ہے نا قرآن سے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. وہ تو ایک بات کو پختہ کرنے کے لیے دی ہے، وہ تو پہلے میں نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں دلیل کی. ویسے ایک جنرل بات ہے کہ پیغمبر تو نہیں نا اللہ پہ جھوٹ باندھتے. ہاں جی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو وہی بیان کی ہے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے نبی نے فرمایا ہے کہ وہی کرے گا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ہاں بالکل. ہاں جی صحیح. تو یہ جو کیا یہ وہی مرزا صاحب ہے، میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے ساری 73 پوری، یہ وہی کر کے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بتایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا یا کوئی رویا تھی یا وہی ڈیفینیٹلی یہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ نے بتائی. اب اس کیفیت کا ہمیں نہیں پتا کہ خواب کے ذریعے بتائی یا ڈائریکٹ وحی کے ذریعے بتائی، وہ اللہ کا رسول جانے. نہیں مثلا سوال اس لیے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک بات بتاتا ہے تو وہ تو قرآن کریم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی وحی. تو کیا قرآن کے علاوہ بھی اللہ نے ایسی باتیں وحی کی ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو قرآن میں موجود نہیں ہے وہ بھی وحی؟ بالکل. فرق کیا ہے دونوں؟ بالکل. فرق یہ ہے کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، بس اتنا. وجہ مطلب کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ مختلف خبریں دی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ نہیں بنایا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہیے نا بھائی، وہ بھی اللہ کی وحی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ان پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اللہ نے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا جو ہماری ہدایت کے لیے تھا تو وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے میرا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ قرآن کس وحی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جو آپ نے 73 سنائی ہے وہ یعنی کہ جس طرح قرآن وحی ہوا ہے، اگر ویسے ہی وحی ہوا ہو
تو وہ قرآن کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں یہ کنفرم نہیں ہے نا کہ وہ خواب کے ذریعے اللہ نے بتایا. یہی چلیں ٹھیک ہے، یعنی آپ اس بات کے امکان کو مانتے ہیں کہ وہ خواب بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. ہاں تو اگر اس کی ہم تعویل کریں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے. کر سکتے ہیں، اس سے میں نے منع نہیں کیا، لیکن یہ وہی ہوگی. تعویل کر لیں گے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. انہوں نے منع کیا ہے کہ نہیں لڑنا. ہاں جی. پھر کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں ہے ان سے لڑنے کی. جب بھی لڑیں گے وہ فساد ہوگا اور یہ ذلیل ہوں گے. اس کا جواب ہی دے رہا ہوں، جواب ہی دیا ہے آپ کو. میرے صاحب سوال سمجھے نہیں، جواب آپ نے کہاں دینا. ہاں جی جی جی. سوال یہ ہے کہ پہلے کوئی چیز کا کوئی وجود ہوتا ہے تو اس کے بعد طویل ہوتی ہے. فار ایگزامپل قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آیت ہوگی تو ہم طویل کریں گے نا. نہیں جب آیت ہی نہیں ہوگی تو ہم کس چیز کی طویل آپ کریں گے؟ میرا جواب نہیں سمجھے، سوال میں آپ کا سمجھ گیا ہوں. یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 73 ساری روایت ہے نا، جو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوگا، یہ چونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے تو ان کا خواب ہے، اس کی ہم طویل کریں گے. نہیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ خواب ہے. یہ دیکھیں کنفرم آپ کو، کنفرم تو انسان کو کچھ بھی نہیں ہے. کنفرم تو ہوگا مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے. لیکن بات تو سن لینا، بات سنیں پہلے پھر اس کا رد کریں. آپ نے خود مانا ہے کہ امکان موجود ہے کہ یہ خواب ہو. میں کہتا ہوں یہ خواب ہے اور اس کی ہم تعویل کریں گے. پر امکان تو موجود ہے نا بھائی، امکان تو موجود ہے کہ نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواب ہے اور اس کی ہم تعویل کریں گے. یہ وہی جلی نہیں ہے. وہی جلی ہو تو قرآن کے اندر ہو. جی ہو جناب طویل تو آپ وہی ڈائریکٹ وہی بھی ہو تو اس کی بھی طویل کر لیں تو اس سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی صحیح. اس کو خواب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہنے کی، ڈائریکٹ یہ وہی ہی سمجھ لے پھر بھی اس کی طویل کر لے، مجھے تو اس سے مسئلہ کیوں نہیں. ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں نا، اس کا میں نے بتا تو دیا. آپ یہ وہی کہہ کے بھی طویل کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواب کے ذریعے بغیر وحی جلی کے ذریعے بتایا گیا تھا. یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہوتی تھی اس کے بھی مختلف درجات تھے. جو سب سے اعلیٰ درجے کی وحی ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلومات ملی ہیں وہ جو ہیں ان میں خواب بھی شامل ہیں، کشف بھی ہیں، جو بھی جس حالت میں بھی وہ ہیں. بعضوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا، جس کو ہم وحی قدسی کہتے ہیں، کہ وہ یہ حدیث قدسی کہتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے. ویسے ہی ہم قیاس کرتے ہیں کہ جی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ غیب جو ہے اس کا مالک ہی اللہ ہے اور خود سے غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ جس کو بھی غیب ملنا ہے وہ اللہ سے ہی ملنا ہے. تو جو بھی بات غیب کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی وہ اللہ نے بتائی ہوگی. یعنی کہ یہ ہم قیاس کرتے ہیں نا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیب کی خبر کے ساتھ نہیں بھی کہا کہ یہ مجھے اللہ نے بتائی ہے تو ہم یہی قیاس کرتے ہیں. تو میں یہ قیاس کرتا ہوں کہ یہ ایک خواب تھا اور خواب کی تعویل ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، بات ہوگی. اگر وہی یہ جلی ہوتی تو وہ قرآن کے اندر ہوتی. ہاں جی کریں بات ہوگی آپ کی کمپلیٹ. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ وہی جلی بھی اس کو سمجھ لیں، وہی خفی بھی سمجھ لیں، ڈائریکٹ وہی ہی سمجھ لیں، اس کو الہام سمجھ لیں، اس کو کشف سمجھ لیں، اس کو خواب سمجھ لیں، کسی بھی کنڈیشن میں ہاں جی آپ اس کی کوئی بھی طویل کریں، مجھے